کوتا مطلب کہ ڈاکومنٹری کمپوزیشن اور شاعر وشندہ موٹیویشن داتا ریڈیو ٹی وی ایک ادبی ماحول جوڑ کوتا تو ای بابتا علامہ مزان اٹھے جانا رہا آتا ہے شاعری چیز خوبصورت ہیں یا آتا ہے شاعری خاص کر بلوچی ہم کو تو اردو تو یہ خوبصورتی تو آپ نے میرے تعارف میں بڑا اچھا بولا کہ عطا شاد میرے بہت پسندیدہ شاعر ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کی دھرتی پر اس جیسا شاید ہی کوئی شاعر پیدا ہو سکے، کیونکہ ان کی جو اپنی الگ خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ عطا شاد کی شاعری میں بلوچستان بولتا ہے اور بلوچستان کو ہم درد سے الگ نہیں رکھ سکتے، تو اس طرح ان کی شاعری میں بلوچستان کا درد بولتا ہے اور انہوں نے بلوچستان کے کرب کو ایسی اس کی عکاسی کی ہے کہ ایک سچے مصور کے طور پر اس نے بلوچستان کا کرب بیان کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں عطا شاد صاحب کی ہی خصوصیت ہے کہ انہوں نے صحرا، سمندر، جھرنوں، پہاڑوں سب کو جیسے قوت گویائی عطا کی ہے. نہ صرف یہ کہ ان کو بولنے پر مجبور کیا ہے بلکہ خود بھی ان سے گفتگو کی ہے. کوہساروں کی عطا رسم نہیں خاموشی، رات سو جائے تو بہتا ہوا چشمہ بولے. مجھے بتائیے کس طرح کا اس پیمانے کا کوئی شعر کہہ سکتا ہے کہ آپ بہتے ہوئے جھرنے کی جو گفتگو بیان کرتے ہو، نہ صرف یہ کہ جھرنے بلکہ انہوں نے کوہ کا کرب محسوس کیا ہے. ان کی پوری نظم ہے کوہ کا کرب کے عنوان سے. میں سمجھتی ہوں پہاڑوں کو جب دیکھتے ہیں تو سنگلاخ پہاڑ دیکھ کر ہمیں ایک مضبوطی کا احساس ہوتا ہے، لیکن ایک شاعر بہتر سمجھ سکتا ہے کہ ان پہاڑوں کا کرب کیا ہے. میں چاہوں گی مختصر نظمیں ضرور پیش کروں. کوہ کا کرب کہ یہ چشمے کے پانی میں کیسا غبار آ گیا ہے، گزرتے ہوئے کاروانوں کی یادیں جلے پتھروں پر ٹھہرتی شبوں کی یہ کیا راکھ لکھ کر گئی ہیں. شکستہ تنابوں پر خیموں کی تحریر کیا تھی، پڑھی بھی نہ جائے سنی بھی نہ جائے. وہ بوڑھی زبانوں کی مشفق کہانی تھی کیا نقش جس کے ہواؤں نے کملا دیے ہیں. یہ جب میں نے سوچا تو ایسا لگا جیسے وادی کے سب سرد پتھر پگھلنے لگے ہیں. یہ سرد پتھروں کا پگھلنا، یہ تشبیہات آپ کو صرف عطا شاد کی شاعری میں ملیں گی. عطا شاد کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے بلوچستان کا کرب محسوس کرتے ہوئے ان کیفیات کے لیے اپنی ایک الگ اصطلاح قائم کی. ان کی ڈکشنری ہی الگ تھی، ان کی اصطلاحات ہی الگ تھیں، اور یہ جو الفاظ تھے یہ اسی ثقافت سے جڑے ہوئے الفاظ ہیں. کوئی شوشہ والے الفاظ نہیں ہیں، نعرہ بازی نہیں ہے ان کی شاعری. ان کی شاعری دھرتی سے جڑی ہوئی شاعری ہے جس میں محبت ہے، اپنائیت ہے، پیار ہے، اپنی دھرتی سے لگاؤ ہے. سیلاب کو نہ روکیے رستہ بنائیے، سیلاب کو نہ روکیے رستہ بنائیے، کس نے کہا تھا گھر لب دریا بنائیے. آپ پتھروں پر دیکھیے خوابوں کے ہائنے، آپ پانیوں میں پھول کا چہرہ بنائیے. اونٹوں کا حقص، روح کا رس، جسم کا تلسم، کیا کیا اسے تراشیے، کیا کیا بنائیے. ہم سو گئے شفق کو سمجھ کر چراغ شب، آپ تیرگی کو صبح کا مجدہ بنائیے. کب تک وفا کیجیے رسوائے عرف حرز، کب تک عطا طلب کا تماشا بنائیے. ظاہر صاحب آپ نے یہ غزل سنائی، اور اس غزل کو سن کر اگر میں کچھ شعر نہ کہوں، کیونکہ ہم نے اسی مصرے کو لیتے ہوئے، اسی قافیوں کو لیتے ہوئے ایک غزل پوری کہی ہے. میں اس کے 2-3 شعر سناؤں گی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی شاعری کا مقابلہ تو نہیں ہے، وہ تو ہم ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم کوشش کریں ان کی پیروی کرتے ہوئے. جیسے سیلاب کو نہ روکیے رستہ بنائیے، کس نے کہا تھا لب دریا بنائیے. تو اس پہ میں نے کچھ شعر کہے تھے کہ میری وفا کا یوں نہ تماشا بنائیے، میری وفا کا یوں نہ تماشا بنائیے، دل صاف کیجئے ہمیں اپنا بنائیے. بہت خوب، بہت خوب. دل صاف کیجئے ہمیں اپنا بنائیے. اور کہتے ہو کہ چہرے پہ ہے کلیوں کا تبسم، للہ جائیے نہ ویسا بنائیے. میں شعر بھول گئی ہوں. بہت خوبصورت. شرف درا عطا شاد والا کا مجلس دی میں بوگائیں تو جہاں رہا آئیے شاعری اس طرح ہم شعر گوش گائیں تو لازم عطا شاد میں ہمارا لیجنڈ واقعہ ہاں بلوچستان والا کچھ بھی فیلڈ نام ایک عطا شاد تو شاعری سازش تخلیقی والا مزن چیزیں دے ماں اڑتا تو لازم آئیے شعر، آئیے شخصیت، آئیے سطح کرزی.